اسرائیل کے کسی شہر میں اگر امام حسین کے نام پر مجلس ہو تو آنکھیں اٹھنا تو لازم ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے اسقلان میں راس الحسین نامی کسی مقام پر یروشلم میں مقیم کوئی سید احمد آنے والی 25 جنوری کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر ایک مجلس برپا کر رہے ہیں، جن میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے مجلس پڑھنے کے لیے، اس میں اٹینڈ کرنے کے لیے سوز خان، نوا خان وغیرہ مدعو کیے گئے۔ جو شیعہ افراد مجلس کو صرف ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور مجلس میں شرکت کے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بانیان مجالس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یا کیا ان مجالس کے ذریعے کوئی شر پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، وہ ثواب کی خاطر اسرائیل میں منعقدہ مجالس میں بھی شریک ہونے سے پرہیز نہیں کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، سوز خانی و نوحہ خانی کانپور کی یسرا نقوی کریں گی تو تحت اللفظ مرثیہ پٹنہ کے علی فراز رضوی پڑھیں گے، یعنی ایک ہی مجلس میں خواتین اور مرد دونوں ممبر کی رونق بڑھائیں گے۔ یہ ایک نئی روایت ہے جو شاید اسرائیل سے شروع ہو کر ہندوستان تک آئے، اور پیش خانی کرنے کے لیے بارہ بنکی سے فراز عباس، رائے بریلی کے ولی اختر نقوی مدعو ہیں۔ خطابت سید احمد علی قدسی کریں گے، جو مجلس کی اس پوسٹ کے مطابق یروشلم میں پہلے سے مقیم ہے۔ انجمن عزاداران ہند کے نام سے ایک ماتمی انجمن بھی بن گئی ہے۔ ظاہر ہے کچھ افراد ماتمی انجمن کے نام پر اسرائیل میں اسقلان تک کا سفر کر کے مجلس میں شرکت کرنے پہنچیں گے۔ یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے کہ اسرائیل کا کٹر دشمن اگر کوئی ہے تو ایران، اور دوسری طرف ایران میں اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے تو اسرائیل ہے۔ تمام مسلم ممالک اگر پیٹھ پیچھے اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہوں تو بھی کھلم کھلا اسرائیل سے ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں۔ ایران کی 9.5 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 90 سے 95% آبادی شیعہ مسلمان ہے، یعنی قریب 8.5 کروڑ شیعہ مسلم ایران میں رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ شیعہ پاپولیشن کس ملک میں ہے؟ جی، بھارت میں، جہاں قریب 21 کروڑ مسلم پاپولیشن میں 3 سے 4 کروڑ شیعہ مسلم ہیں۔ ہندوستانی شیعوں کو اپنی حمایت میں کرنے کے لیے ایران نے دلی، ممبئی اور حیدرآباد میں سفارتی دفتر کھول رکھے ہیں، جن کا خاصا بجٹ بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کے بیشتر شیعہ ایران کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ وقت بوقت یہ مظاہروں، جلوسوں یا الگ الگ پلیٹ فارمز پر اپنی کھلی حمایت دیتے بھی رہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل ایمبیسی کا پی آر ڈپارٹمنٹ اب تک اس حمایت کو توڑنے یا کمزور کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ کچھ نئے پیترے آزمائے جا رہے ہیں خون حسین کے نام پر، جس پر ایموشنل ہو کر مسلمان دور اندیشی کو کنارے کر دیتے ہیں۔ بہت جلد آپ کو ایک اور ایسے ہی پیترے کی بات بتائیں گے۔ ریئل نیوز انٹرنیشنل پر RNI اردو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو۔